بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کے سوالات آئے، اور خاص طور پر جو سفر کا مہینہ ہے عوام کے اندر بہت زیادہ اس کے حوالے سے توہم پرستی پائی جاتی ہے، اور اسلامک سال کا دوسرا مہینہ سفر المظفر، اور اسی وجہ سے اس کو سفر المظفر بھی کہا جاتا ہے اور سفر الخیر بھی کہا جاتا ہے، یعنی کامیابی اور خیر کا مہینہ، یعنی اس کے اندر کوئی ایسی بات منحوسیت نہیں ہے۔ اور کئی لوگوں میں اس میں توہم پرستی پائی جاتی ہے، اور جیسا کہ مختلف لوگوں کے اقوال ہیں، 13 تیزی کا کہا جاتا ہے، سفر کے پہلے 13 دنوں کو بعض جگہ منحوس کہا جاتا ہے، اور اسی طرح اس 13 دن کے گزرنے کے بعد کچھ لوگ چنے ابال کے یا چوری وغیرہ کر کے وہ بناتے ہیں، اور اس مہینے کے اندر خاص طور کے اندر شادیاں نہیں کرتے، اور اس مہینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ شاید ان لوگوں نے آپ علیہ السلام کی یہ حدیث نہیں سنی ہوگی، جس میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لا عدوى ولا طیرہ ولا ہام ولا سفرہ، کہ نہ تو بیماری متعدی ہوتی ہے، نہ الو کے اندر، اور نہ ہی سفر کے اندر کسی قسم کی کوئی نحوست یا کوئی ایسی چیز ہے۔ لیکن آج کل ہمارے دور کے اندر اس چیز کے بہت زیادہ اس کو پایا جاتا ہے۔ ہم خود اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں، جو سفر شروع ہوتا ہے شادی بیاہ اور ان چیزوں پہ لگام لگ جاتا ہے کہ لوگ اس چیز کو نہیں کرتے، حالانکہ ایسی کوئی بات جو ہے وہ حدیث کے اندر وارد نہیں ہوئی۔ ہاں، اس کے حوالے سے وارد ہوئی ہے کہ اس کے اندر کوئی نحوست، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ پھر بعض لوگ جو سفر کا آخری بدھ ہے اس کے حوالے سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ بعض یہ روایات لیتے ہیں کہ آپ علیہ السلام جو بیماری تھی، بیماری کی شدت میں کمی آ گئی اس حوالے سے، لیکن میرے علم میں ایسی کوئی حدیث نہیں گزری۔ ہاں، یہ البتہ یہ ہوئی تھی کہ ان دنوں کے اندر مرض کے اندر شدت آ گئی تھی، کمی نہیں ہوئی تھی، شدت آ گئی تھی۔ اور اسی طرح جیسے باقی 12 مہینے ہیں اس حوالے سے ان کا 12 مہینوں کا ہے، اسی طرح یہ سفر کا مہینے 11 مہینوں کا وہ، اور سفر کا مہینہ۔ ہاں، اتنا ہے کہ بعض لوگ اس کو صفر سے یعنی خالی سے لیتے ہیں سفر کو، کیونکہ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی، جیسے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ ویڈیو کے اندر بتا دیا تھا کہ 4 مہینے اشہر حرم کے ہوتے ہیں، کہ ان میں جنگ و جدال، قتل وغیرہ نہیں کیا جاتا۔ ان میں ایک جیسے محرم تھا، اب محرم جیسے ہی گزر گیا، اب وہ جو زمانہ جاہلیت میں لوگ تھے وہ جنگوں کی طرف نکل جاتے تھے۔ جب جنگ کی طرف نکل گئے تو وہ جو مہینہ ہوتا تھا سفر کا، اس کو صفر سے لیتے خالی، یعنی وہاں گھر خالی پڑ جاتے تھے، سارے لوگ جنگ و جدال اور قتل کی طرف وہاں پہ نکل جاتے تھے۔ بعض لوگ اس کو سفر کو ارکان سے لیتے ہیں، بعض لوگ مختلف لیتے ہیں، لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا اس حوالے سے بہت ساری حدیثیں ہیں کہ نہ تو بیماری متعدی، اس کا کیوں ذکر کیا؟ اس لیے کہ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں جیسے متعدی بیماری ہے، چھوت کی بیماری ہے کہ اس سے بیماری لگ جاتی ہے، اس سے بھی آپ علیہ السلام نے منع فرمایا کہ ایسی کوئی نہیں ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ کوڑ کے مرض والے سے ایسے بھاگو جیسے کہ انسان شیر کو دیکھ کے بھاگتا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے بیماری لگتی ہے، ہو سکتا ہے کہ جو تندرست ہے اس کو بیماری ہو جائے تو وہ سمجھے شاید اس کی وجہ سے مجھے بیماری لگ گئی ہے، یعنی شک و شبہات سے بھی اسلام اس کو نکال دیتا ہے۔ جیسے محرم کے 9-10 کا روزہ ہے، 10 کا روزہ نہیں خالی رکھے، فرمایا کہ ہماری مشابہت ہو جاتی ہے، تو مشابہت شہوت سے بھی بچانے کے لیے آپ علیہ السلام نے اس چیز کا ذکر فرمایا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس توہم پرستی سے نکلیں۔ ہم یہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ہم دین سے دوری ہے ہماری، اور ہم دین سے دور ہیں، ہم نے دین کا علم نہیں سیکھا ہوا، ہم قرآن کو نہیں پڑھتے۔ اب دیکھیں، میں ابھی بتا رہا ہوں آپ کو، یہ حدیث ہے کہ سفر کے اندر آپ علیہ السلام نے فرمایا کوئی نحوست نہیں، اور پھر بھی ہم سمجھے تو پھر حدیث کا ہمارے ہاں کیا معنی رہ جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس لیے ان چیزوں کو دیکھیں، اور جو قرآن و حدیث کے اندر جو چیزیں ہیں اس چیز کے اندر کریں، باقی کسی چیز کے اندر اللہ پاک نے نحوست نہیں رکھی۔ اب بعض لوگ زمانے کو برا کہتے ہیں، تو شریف میں آیا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ زمانے کو برا نہ ہو کہو، میں خود ہی زمانہ ہوں۔ تو یہ 12 مہینے کس کے بنائے ہوئے ہیں؟ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اور پھر کیسے اس میں نحوست ہو سکتی ہے؟ یہ ایک سمجھنے کی بات ہے۔ تو آج کل تو ویسے علم کا دور ہے،
اور بہت زیادہ اسٹڈی کا دور ہے اور کرنے کا، تو آپ لوگ بھی اس کے اندر تحقیق کریں تو آپ کو پتہ لگ جائے کہ ایسی کوئی بات جو ہے وہ اسلام کے اندر نہیں ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and share. مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن دبائیں اور نئی ویڈیو سے باخبر رہیں۔